بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چمنستان علم کے مہکتے مسکراتے پھولو، اردو لازمی سیکنڈ ایئر کے آن لائن لیکچرز کے لیے پروفیسر عبداللطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عزیز طلباء، ارشاد حق ہے کہ انسان کے لیے تو وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ زندگی کوشش اور جد و جہد سے عبارت ہے، اور جس بھی میدان عمل میں جو شخص بھی کوشش کرتا ہے اس کی کوشش رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ رب العالمین نے کتاب مقدس میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ بے شک اللہ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ تو کوشش جو ہے یہ انسان کو کامیابی کی منزل کے قریب کر دیتی ہے۔ تو عزیز طلباء، آن لائن لیکچرز میں بھی آپ لوگ جتنی تحصیل علم کی کوشش کریں گے اتنی ہی آپ کی یہ کوشش جو ہے بارآور ثابت ہوگی۔ ہمارا من حیث القوم یہ المیہ ہے کہ ہم کوشش سے دور بھاگتے ہیں۔ محنت کرنا پڑ جائے تو جی کترانے لگتے ہیں اور محنت سے دور بھاگتے ہیں، اور اس محنت کے عمل سے دور بھاگنے کی یہ کیفیت جو بر صغیر کے مسلمانوں میں بالخصوص موجود ہے، اس پر اکبر الہ آبادی ایک شاعر ہیں، انہوں نے ایک قطعہ تحریر کیا اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ خدا حافظ مسلمانوں کا اے اکبر، یعنی اللہ ہی حافظ، خدا حافظ مسلمانوں کا اے اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس یعنی مایوس ہو گیا ہوں کہ یہ کبھی خوشحال ہوں گے۔ عاشق یہ شاہد مقصود کے ہیں، نہ جائیں گے ولیکن سعی کے پاس، سعی یعنی کوشش کے پاس۔ سناؤں میں تم کو ایک فرضی لطیفہ، کیا ہے جسے میں نے زیب قرطاس کاغذ کی زینت بنایا ہے۔ کہا مجنوں سے یہ لیلا کی ماں نے کہ بیٹا تو اگر ایم میں کر لے پاس، فوراً بیاہ دوں لیلا کو تجھ سے، بلا دقت بن جاؤں میں تیری ساس۔ مجنوں نے کہا یہ اچھی سنائی، کجا عاشق کجا کالج کی بکواس، بڑی بی آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہرن پہ لا دی جاتی ہے کہیں گھاس، اور کجا یہ فطری جوش طبیعت، کجا کالج کی بکواس، اور جو یہی شرط وصل لیلا ٹھہری، کہ اگر لیلا کے ملنے کی یہی شرط ہے کہ میں کروں، جو یہی شرط وصل لیلا ٹھہری، تو استعفیٰ میرا با حسرت و یاس، کہ میں حسرت اور مایوسی کے ساتھ استعفیٰ دیتا ہوں اور کوئی دوسری لیلا تلاش کرتا ہوں۔ تو عزیز طلباء، یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محنت سے جینا چرائیں، محنت کو اپنا شعار بنائیں، تب ہی کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور آپ ایک جو ہے باصلاحیت انسان بن سکیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی جانب۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں مطابقت اور مطابقت کے چند اصولوں کے بارے میں آگاہی حاصل کی تھی۔ آج ہمارا لیکچر اسی سلسلے کا جو ہے اگلا حصہ ہے، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اسی سلسلے کو مطابقت کی تعریف میں نے پیش کی تھی، اس کے لغوی معنی ہے مطابق کرنا، موافق کرنا، یکساں کرنا، ایک جیسا کرنا۔ اس عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ فعل کی فاعل اور صفت کی موصوف کے مطابق بدلتی ہوئی شکلوں کے قاعدے کو قواعد کی روح سے مطابقت کہتے ہیں۔ فعل کی فاعل اور صفت کی موصوف کے مطابق بدلتی ہوئی شکلوں کے قاعدے کو قواعد کی روح سے مطابقت کہتے ہیں۔ میں نے جو اصول آپ کو گزشتہ لیکچر میں بتائے کہ اگر کسی جملے میں فاعل واحد مذکر ہو تو اس جملے کا فعل بھی واحد مذکر آتا ہے، فاعل واحد مؤنث ہو تو فعل بھی واحد مؤنث آتا ہے، فاعل جمع مذکر ہو تو فعل بھی جمع مذکر لایا جاتا ہے۔ اگر فاعل واحد جمع مؤنث ہو تو اس جملے کا فعل بھی جمع مؤنث ہی لایا جاتا ہے، یعنی جس قسم کا فاعل ہوگا اسی کے تابع اس جملے کا فعل لایا جاتا ہے۔ بعینہ ہی اگر کسی جملے میں موصوف واحد مذکر آئے تو اس کی صفت بھی واحد مذکر لائی جاتی ہے، موصوف واحد مؤنث آئے تو اس کی صفت بھی واحد مؤنث لائی جاتی ہے، موصوف جمع مذکر آئے تو اس جملے کی صفت بھی جمع مذکر لکھی جاتی ہے، موصوف جمع مؤنث آئے تو اس جملے کی صفت بھی جمع مؤنث لکھی جاتی ہے۔
यहाँ तक हमने जो है सीखा गुज़िश्ता लेक्चर में। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। कुछ जुमले आपके लिए तहरीर किए गए, ज़रा गौर से इनको देख लीजिए। पहला जुमला है, उसकी ज़मीन दुकानें और मकानात सब, उसकी ज़मीन दुकानें और मकानात सब बिक गए, बिक गया, बिक गई या बिक गई, इन अल्फाज की में से हमने इंतखाब करना है कि दुरुस्त लफ्ज़ जो है वो कौन सा है। तो मकानात सब बिक गए, तो यहाँ पर दुरुस्त जुमला होगा मकानात सब बिक गए। दूसरा जुमला है कि उसकी दुकानें, मकानात और ज़मीन सब बिक गई। और तीसरा जुमला, उसके मकानात, ज़मीन और दुकानें सब बिक गईं। अजीज़ तलबा, आपने देखा कि तीनों जुमलों में हमने जो है जो फ़ेल है इस जुमले का वो मुख्तलिफ लिखा है। आखिर में मकानात जो है ये जमा मुज़क्कर आया तो सब बिक गए हमने लिखा। आखिर में ज़मीन जो है वाहिद मुअन्नस आई तो हमने बिक गई लिखा। आखिर में दुकानें जमा मुअन्नस है तो हमने बिक गई लिखा। तो कायदा ये हुआ कि इबारत में दो से ज़ायद मफ़ऊल आ जाए, मफ़ऊल जिस पर कोई काम वाक़ हुआ हो, और उनके बाद लफ्ज़ सब आ जाए। अब ये देखिए कि ये तीनों मिसालों में लफ्ज़ सब मौजूद है, तो उनके बाद लफ्ज़ सब आ जाए तो उस जुमले का आखिरी मफ़ऊल के मुताबिक उस जुमले का फ़ेल जो होगा आखिरी मफ़ऊल के मुताबिक वाहिद या जमा मुज़क्कर या मुअन्नस लाया जाएगा। दोबारा से देख लीजिए, आखिर में मफ़ऊल मकानात जो कि जमा मुज़क्कर हैं तो सब बिक गए। आखिर में ज़मीन वाहिद मुअन्नस है तो सब बिक गई। आखिर में दुकानें जमा मुअन्नस है तो सब बिक गईं। इसी तरह अगले जुमले देखते हैं कि उसकी ज़मीन, दुकानें और मकानात सब कुछ। गुज़िश्ता जुमलों में लफ्ज़ सब था, यहाँ पर है सब कुछ, तो सब कुछ बिक गया, सब कुछ बिक गया। उसकी ज़मीन, मकानात और दुकानें सब कुछ बिक गया। और तीसरे जुमले में उसकी दुकानें, मकानात और ज़मीन सब कुछ बिक गया। तो अज़ीज़ तलबा, आपने देखा कि सब कुछ लिखने के बाद हमने जो फ़ेल दर्ज किया तमाम जुमलों में वो वाहिद मुज़क्कर दर्ज किया। तो इसका कायदा ये हुआ कि इबारत में मफ़ऊल के बाद लफ्ज़ सब कुछ आ जाए। पहले लफ्ज़ सब था, लेकिन इन जुमलों में लफ्ज़ आखिर में मफ़ऊल के बाद सब कुछ आ गया। अगर सब कुछ लफ्ज़ आ जाए मफ़ऊल के बाद तो ऐसे जुमले का फ़ेल हर हाल में वाहिद मुज़क्कर लाया जाता है, चाहे आखिरी जो है मफ़ऊल जमा मुज़क्कर हो, जमा मुअन्नस हो या वाहिद मुअन्नस हो, लेकिन सब कुछ आने के बाद ऐसे जुमले का फ़ेल हर हाल में वाहिद मुज़क्कर लाया जाता है। चुनांचे हमने यहाँ पर वाहिद मुज़क्कर ही सब का लिखा, बिक गया, बिक गया, बिक गया। आगे बढ़ते हैं। उसकी ज़मीन, दुकानें और मकानात कुछ ना बचा। उसकी दुकानें, मकानात और ज़मीन कुछ ना बचा। उसके मकानात, ज़मीन और दुकानें कुछ ना बचा। इसमें भी आपने देखा इस जुमले में कि जुमले बिल्कुल वही हैं, लेकिन इन जुमलों के आखिर में मफ़ऊल के बाद लफ्ज़ कुछ मौजूद है। तो कायदा ये हुआ कि इबारत में मफ़ऊल के बाद लफ्ज़ कुछ आ जाए तो फ़ेल हर हाल में वाहिद मुज़क्कर लाया जाता है। यानी पहले था सब कुछ, तब भी फ़ेल वाहिद मुज़क्कर लाया जाता है। अगर जुमले के आखिर में लफ्ज़ कुछ आ जाए तो भी फ़ेल ऐसे जुमले का हर हाल में वाहिद मुज़क्कर ही लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। माँ बाप, बहन भाई, दोस्त अहबाब कोई साथ ना जाएगा। दोस्त अहबाब, बहन भाई, माँ बाप कोई साथ ना जाएगा। माँ बाप, दोस्त अहबाब, बहन भाई कोई साथ ना जाएगा। तीनों जुमलों में हमने यही लिखा। कायदा ये हुआ कि इबारत में फ़ाइल या इस्म के बाद लफ्ज़ कोई आ जाए, यानी किसी जुमले में दो से ज़ायद फ़ाइल आ जाए इकट्ठे या इस्म आ जाए और उनके बाद लफ्ज़ कोई आ जाए, तो ऐसे जुमले का फ़ेल हर हाल में वाहिद मुज़क्कर लाया जाता है। दोबारा से समाअत फरमा लें, ये किसी जुमले में दो से ज़ायद फ़ाइल या इस्म इकट्ठे आ जाए लेकिन उनके बाद लफ्ज़ कोई आ जाए तो ऐसे जुमले का फ़ेल हर हाल में वाहिद मुज़क्कर लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैंने रोज़नामा जंग ख़रीदा। पाकिस्तान टाइम्स शाया हो गया। नवाए वक्त पढ़ लिया है। तो कायदा ये हुआ
کہ تمام اخبارات اور مجلہ جات کا عبارت میں ذکر ہو تو ایسے جملے کا فعل واحد مذکر لایا جاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں جتنے بھی اخبارات، چاہے وہ اردو زبان یا کسی بھی زبان کے اخبارات ہیں یا میگزین یعنی مجلہ جات ہیں، جب ان کا ذکر کسی جملے میں آئے تو ایسے جملے کا فعل ہر حال میں واحد مذکر لایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے سرمایہ اردو خریدی، دیوان حالی شائع ہو گئی، تعزیرات پاکستان چھپ گئی۔ تو قاعدہ یہ ہوا کہ تمام کتابوں کا عبارت میں ذکر ہو تو ایسے جملے کا فعل واحد مؤنث لایا جاتا ہے۔ کتابوں کا ذکر جو ہے اگر جملے میں موجود ہے تو ایسے جملے میں جب فعل لایا جاتا ہے تو وہ کتابوں کے لیے واحد مؤنث لایا جاتا ہے، یعنی اسے مذکر نہیں لائیں گے بلکہ واحد مؤنث لائیں گے، سوائے قرآن پاک کے۔ قرآن پاک کو استثناء حاصل ہے، ہم نے قرآن پڑھا، باقی جتنی آسمانی کتابیں ہم نے انجیل پڑھی، ہم نے تورات پڑھی، ہم نے زبور پڑھی، مگر جب قرآن پاک کا ذکر آئے گا تو ہم نے قرآن پاک پڑھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ریوڑ چر رہا ہے، جماعت ہو رہی ہے، پولیس مجرم کا تعاقب کر رہی ہے۔ قاعدہ یہ ہوا کہ کسی جملے میں اسم جمع، جس کو انگریزی میں کولیکٹیو ناؤن کہہ دیتے ہیں، کسی جملے میں اسم جمع بطور فاعل آئے تو اس جملے کا فعل واحد لایا جاتا ہے، البتہ اس کی جنس فاعل کے مطابق مذکر یا مؤنث لائی جاتی ہے۔ مثلا ریوڑ جو ہے یہ مذکر استعمال ہوتا ہے تو ریوڑ چر رہا ہے، اس کا ہم نے فعل تو واحد ہم نے درج کیا مگر اس کو مذکر میں درج کیا، ریوڑ چونکہ مذکر بولا جاتا ہے، ریوڑ چر رہا ہے۔ جماعت چونکہ مؤنث بولی جاتی ہے لہذا اس کا فعل ہم نے واحد اور مؤنث لکھا، جماعت ہو رہی ہے۔ پولیس جو ہے کولیکٹیو ناؤن ہے، اسم جمع ہے اور مؤنث بولی جاتی ہے، کام اگرچہ اس کے جو ہیں وہ مذکر ہیں پولیس کے، بہرحال اس کو بولا مؤنث جاتا ہے، پولیس مجرم کا تعاقب کر رہی ہے، تو ہم نے واحد مؤنث اس کا فعل درج کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے گھوڑا گاڑی خریدی، بچوں نے لڈو برفی کھائی، قلم دوات میز پر رکھی ہے۔ تو اس کا قاعدہ دیکھ لیجئے، کسی جملے میں دو مفعول باہم مل کر یکجا ہو جائیں یعنی اکٹھے ایک ہی مفہوم ادا کریں تو ایسے جملے کا فعل آخری مفعول کے مطابق واحد لایا جاتا ہے۔ آخری مفعول گاڑی ہے، واحد مؤنث تو ہم نے گھوڑا گاڑی خریدی۔ آخری مفعول برفی ہے تو بچوں نے لڈو برفی کھائی، واحد مؤنث۔ آخری جو ہے وہ مفعول میز ہے، میز کو مؤنث بولتے ہیں، میز ٹوٹی پڑی ہے، تو قلم دوات میز پر رکھی ہے۔ تو قاعدہ یہ ہوا کہ کسی جملے میں دو مفعول آپس میں مل کر یکجا ہو کر ایک ہی مفہوم ادا کریں تو ایسے جملے کا فعل واحد لایا جاتا ہے اور آخری مفعول کی جنس کے مطابق اس کی جنس لائی جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم اور تم اسی جگہ کل ملیں گے، وہ اور تم ساتھ ساتھ سفر کرو گے، میں اور وہ ایک ساتھ گھر پہنچے۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہوا کہ کسی جملے میں دو فاعل بطور اسم ضمیر آئیں، دو فاعل بطور اسم ضمیر آئیں تو ایسے جملے کا فعل جمع مذکر لایا جاتا ہے۔ اسم ضمیر کسی نام کی جگہ جو ہے ہم، تم، وہ، تو اسے اسم ضمیر کہا جاتا ہے۔ کسی جملے میں بطور فاعل جب اسم ضمیر دو یا دو سے زائد آئیں تو ایسے جملے کا فعل ہر حال میں واحد جمع مذکر جو ہے وہ لایا جاتا ہے، جمع مذکر لایا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کمرے میں ہوا اور روشنی خوب آتی ہے، ہوا بھی مؤنث ہے، روشنی بھی مؤنث ہے تو خوب آتی ہے۔ ایسی باتوں سے روب اور وقار جاتا رہتا ہے، روب مذکر ہے، وقار بھی مذکر ہے، لیکن دونوں مل کر ایک ہی مفہوم ادا کر رہے ہیں تو یہ مکمل ہوگا جملہ جاتا رہتا ہے۔ زیادہ ہنسنے سے کم ہمتی اور بزدلی دونوں مؤنث ہیں پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہوا کہ کسی جملے میں دو فاعل جو ایک ہی جنس سے متعلق ہوں اکٹھے آئیں تو اس اور اکٹھے آ کر ایک ہی مفہوم ادا کر رہے ہوں، ایسے جملے کا فعل واحد لایا جاتا ہے، لیکن اس کی جنس جو ہے وہ فاعل یا اسم کے مطابق لائی جاتی ہے۔ جیسے ہوا اور روشنی یہ دونوں جو ہیں مؤنث ہیں تو خوب آتی ہے، روب اور وقار دونوں مذکر ہیں تو جاتا رہتا ہے، کم ہمتی اور بزدلی دونوں مؤنث ہیں تو پیدا ہوتی ہے۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں۔ علی اور عمران دونوں گھر پہنچے،
علی اور عمران دونوں گھر پہنچے، عائشہ اور آفتاب دونوں لاہور چلے گئے، بہن اور بھائی دونوں کے دونوں فعل ہو گئے۔ تو قاعدہ یہ ہوا کہ کسی جملے میں دو فاعل ہوں، دو فاعل یا اسم ہوں، اور ان کے بعد لفظ دونوں یا دونوں کے دونوں آئے، تو ایسے جملے کا فعل ہر حال میں واحد مذکر لایا جاتا ہے، چاہے ایک فاعل مذکر ہو اور دوسرا مؤنث ہو، لیکن اس کے بعد دونوں کے دونوں آ جائے تو اس کا ایسے جملے کا فعل جو ہے وہ جمع مذکر ہی لایا جاتا ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں، چچا اور بھتیجا لڑ پڑے، چچا اور بھتیجا لڑ پڑے، باپ اور بیٹا کام پر چلے گئے، ماں اور بیٹی سو گئیں۔ تو قاعدہ یہ ہوا کہ کسی جملے میں دو رشتہ دار بطور فاعل آئیں، دو خونی رشتہ دار جن کا بلڈ ریلیشن ہو بطور فاعل کسی جملے میں آئیں، اور ان کے درمیان حرف عطف اور موجود ہو۔ حرف عطف ایسے حروف جو دو جملوں کو یا دو الفاظ کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اردو زبان میں حرف عطف کہلاتے ہیں۔ تو دو رشتہ داروں کے درمیان حرف عطف موجود ہو اور وہ بطور فاعل آئیں تو ان کا فعل جمع لایا جاتا ہے، اور اس کی جنس فاعل کے تابع ہوتی ہے، یعنی فاعل اگر دونوں جو ہیں وہ مذکر ہیں تو جمع مذکر اس کا فعل آئے گا، اگر دونوں مؤنث ہیں تو ماں بیٹی سو گئیں اس کا فعل جمع مؤنث آئے گا۔ دوبارہ سے سن لیجئے، دو رشتہ دار بطور فاعل آئیں تو ان کا فعل جو ہے وہ جمع مذکر لایا جاتا ہے، بشرطے کہ ان کے درمیان حرف عطف اور موجود ہو۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں، چچا بھتیجے لڑ پڑے، چچا بھتیجے لڑ پڑے، باپ بیٹے کام پر چلے گئے، ماں بیٹیاں سو گئیں۔ یہ تقریباً وہی جملے جو ہم نے پہلے پڑھے، لیکن اس میں نمایاں فرق یہ ہے کہ دونوں رشتہ داروں کے درمیان حرف عطف موجود نہیں ہے۔ اگر کسی جملے میں دو رشتہ دار بطور فاعل آئیں مگر ان کے درمیان حرف عطف موجود نہ ہو تو ایسے جملے میں دو تبدیلیاں ہوں گی۔ ایک یہ کہ آخری فاعل یا اسم کو جمع میں تبدیل کر لیا جائے گا، جیسے چچا بھتیجا، تو بھتیجا کو جمع کر لیا گیا چچا بھتیجے، اور اس کا فعل جمع مذکر لایا گیا لڑ پڑے، چچا بھتیجے لڑ پڑے۔ باپ اور بیٹا، تو آپ اور نکال دیا، باپ بیٹے کام پر چلے گئے، معنی ہی ماں بیٹیاں، درمیان سے حرف عطف اور نہ رہا تو بیٹی کو جمع میں تبدیل کر لیا، ماں بیٹیاں سو گئیں۔ تو قاعدہ یہ ہوا کہ کسی جملے میں دو رشتہ دار بطور فاعل آئیں مگر ان کے درمیان حرف عطف موجود نہ ہو تو ایسے جملے میں آخری فاعل کو جمع میں تبدیل کر لیں گے اور اس جملے کا فعل جمع لایا جائے گا، البتہ اس کی جنس جو ہے وہ فاعل کے تابع ہوگی۔ تو عزیز طلباء، ہمارا آج کا یہ موضوع مطابقت اور مطابقت کے قاعدے، اس کا ہم نے مطالعہ کیا، اور آپ کے امتحان میں معروضی پرچے میں، سال دوم کے معروضی پرچے میں مطابقت کے اصولوں کی روشنی میں غلط جملے دیے جاتے ہیں، اور ان غلط جملوں میں سے درست جملے کو آپ نے پہچاننا ہوتا ہے۔ کثیر الانتخابی سوالات کے طور پر 5 جملے موجود ہوتے ہیں، تو آپ ان قواعد کو ذہن نشین کر لیجئے اور ان کی روشنی میں ہی آپ جو ہے ان جملوں میں درست جملے کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ آخر میں احسان دانش جو مزدور شاعر کے لقب سے مشہور ہیں، ان کے ایک شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ ہر نفس حکم خدا ہے، ہر قدم جہد حیات۔ احسان دانش فرماتے ہیں، ہر نفس کہتے ہیں سانس لینے کو، کہ جو بھی سانس کی آمد اور رفت کا یہ سلسلہ ہے یہ حکم ربی ہے، اللہ کے حکم سے یہ سانس جو ہے یہ چل رہی ہے۔ ہر نفس حکم خدا ہے، ہر قدم جہد حیات، یعنی آپ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں اس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ زندگی میں کوئی بھی قدم ایسا نہیں جس کے لیے آپ کوشش نہ کریں، کوشش کریں گے تو قدم آگے بڑھیں گے، ورنہ آپ جمود کا شکار ہو جائیں گے۔ تو احسان دانش فرماتے ہیں، ہر نفس حکم خدا ہے، ہر قدم جہد حیات، اس کے سوا اور عقدے میں نے سلجھائے نہیں۔ تو عقدے نہیں سلجھائے یعنی میں نے مشکلات یا گرہیں نہیں کھولیں اور کوئی حل اس کا نہیں سوچا، زندگی کی مشکلات کا حل کوشش میں ہے۔ تو حصول علم بھی ایک اسی کلیہ کو سامنے رکھ کر آپ جو ہے دیکھ لیجئے کہ جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے، جب تک آپ دوڑ دھوپ نہیں کریں گے، جب تک آپ تگ و تاز نہیں کریں گے، جب تک آپ مساعی جمیلہ نہیں کریں گے، جب تک آپ جو ہے کوشش پہم نہیں کریں گے، تب تک کامیابی آپ کا مقدر نہیں بن سکتی۔ تو محنت کو اپنا شعار بنائیے۔ علامہ اقبال نے بھی یہی پیغام ہمیں دیا
کہ زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ، زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ تو عزیز طلباء، انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اردو کے آموزگار عبداللطیف کو اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہم سب کے شامل حال رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔